आदाब। इब्तिदा में एक जुमला मोतरज़ा। बरतानवी इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं, नताइज भी मुकम्मल हो गए हैं और बरतानिया में टोरी पार्टी का 16 साल से जगमगाता सितारा गुरूब हो गया। लेबर पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आ गई है। सर कियर स्टार आज से बाज़ाब्ता वज़ीर-ए-आज़म नामज़द हो गए हैं। अब वो अपना ओहदा संभालेंगे। ऋषि सुनाक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट खाली कर दी है, यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर जो वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह है। बस ये साबित हुआ नाज़रीन, जब भारतीय इंतखाबात हुए थे, बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी, लेकिन वो 300 भी नहीं कर सकी थी और बमुश्किल हुकूमत बनाई है। उस वक्त भी हमने तब से में यही अर्ज़ की थी कि दुनिया में अब इंतहा पसंदाना सोच जो है वो ख़त्म होती जा रही है और उम्मीद बन चली है। एक तो उसका नतीजा ये हुआ है कि मोदी सरकार की जो अप्रोच थी, वो चूँकि वहाँ बरतानिया में भी टोरी पार्टी की अप्रोच भी ऑलमोस्ट वही थी, वो ज़रा सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है। तो उस वजह से नाज़रीन ये हो रहा था। वहाँ भी नताइज तब्दील हुए, तो इसका मतलब ये है कि मोदी की सोच टोरी पार्टी को भी ले गुज़री और अब उम्मीद की जा सकती है कि जो लेबर पार्टी की पॉलिसी है, वो बरतानिया में नौजवानों का जो दबाव है ग़ज़ा के हवाले से, बरतानवी अवाम की जो राय आमा है, उसको मद्देनज़र रखेगी और इसराइल को कायल करने की कोशिश करेगी कि वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले हैं, उन पर अमल दरामद करे और नस्ल कुशी रोके। बहरहाल नाज़रीन, आज का जो दो ही मौज़ूआत हैं आज के। एक तो आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, अडाला जेल में बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, उसको देखना ज़रूरी है। दूसरा, हम 2 रोज़ से एक वाक़या जो है उस पर उसको उठा रहे हैं। आज उसके नतीजे में कुछ बड़ी पेशरफ़्त सामने आई है, उस पर बात करेंगे। पहले जो 2 रोज़ से वाक़या उठा रहे हैं, उस पे बात कर लेते हैं मुख्तसर अल्फाज में। शकील तनौली एक नौजवान था जो 8 जून 2022 को इस्लामाबाद हाईवे पर मोटरसाइकिल की सवारी के दौरान एक तेज़ रफ्तार वाइट कलर की प्राडो आई, जिसे एक खातून चला रही थी, उसकी जद में आ गया और वो खातून को इब्तदाई उसके वालिद का तो ये दावा है कि उसको पहले गिरफ्तार किया गया लेकिन छोड़ दिया गया था। वो खातून मुबैना तौर पर वहाँ से फ़रार हो गई, जो भी हुआ। उसके बाद जो है वो मामलात सामने आए कि जो तफ्तीशी अफसर था, तहकीकाती अफसर था, वो लाहौर हाई कोर्ट गया, गाड़ी लाहौर हाई कोर्ट की निकली और उसके वालिद के बकौल उसको बाद 6 घंटे तक हब्से भेजा में रखा गया। उसके वालिद पोस्ट टू पिलर बेचारा जो है वो लगा टकरे मारता रहा, अब तक उसको इंसाफ नहीं मिला। और वो खातून जो है उनका नाम शानज़े बताया जाता है। सेफ सिटी फुटेज में उसके वालिद के बकौल पहचानी जाती है और उनका ये कहना है कि ये जस्टिस शहजाद मलिक साहब की बेटी हैं। जस्टिस शहजाद मलिक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद आ गए, वो कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, कल भी हमने ये अर्ज़ की थी कि जब तक आपके पीछे कोई ताकतवर का हाथ है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही आलम देख रहे हैं। अब वो आज कल उन्होंने एहतजाज किया और फिर उन्होंने रेड जोन में दाखिले की कोशिश की तो उनको पुलिस ने पकड़ के अंदर कर दिया। आज उनकी दरख्वास्त से ज़मानत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज कहा कि हम यहाँ आवाम के लिए बैठे हैं। उन्होंने आईजी से पहले तो एडवोकेट जनरल से पूछा तो उन्होंने नई तावीलात पेश करना शुरू की कि जी वो बात नहीं मान रहे थे, उनसे मुज़ाकरात किए तो वो रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि भाई क्या ये कोई जुर्म है, ये दहशतगर्द है। वो तो अपने बेटे के कत्ल के लिए इंसाफ मांगने आए जिसको वो कत्ल समझते हैं, क्योंकि तेज़ रफ्तारी गैर ज़रूरी तौर पर तेज़ रफ्तारी के से होने वाला हादसा, मैं खुद चूँकि विक्टिम हूँ, तो मेरे नज़दीक भी ये कत्ल ही है। लेकिन बहरहाल अब वो उसको तो शख्सी ज़मानत पर रिहा कर दिया। आईजी ने ज़रा आईजी इस्लामाबाद ने भी को बुलाया अदालत ने। उन्होंने कहा कि जी इसका बैकग्राउंड है। उन्होंने बैकग्राउंड नहीं बताया, अगर बैकग्राउंड वो ओपनली बता देती तो शायद भूचाल आ जाता। लेकिन अब उम्मीद है कि शायद तनौली ख़ानदान को कुछ इंसाफ मिले और वो जो दूसरा नौजवान है हसनैन, उसकी और शकील तनौली की रूहों को कुछ सुकून मिले, क्योंकि ये अब मामला रुकने वाला नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जज साहब सामने आकर वो कहते कि जी मेरी बेटी थी और ये गलती हो गई, क्योंकि उसके वालिद का ये भी इल्ज़ाम है, जो शकील तनौली है, कि उनके भाई ने, यानी वो खातून जो गाड़ी चला रही थी, उसके भाई ने हमारे इस्लामाबाद घर और मानसेरे वाले घर पर चढ़ाई की और इस तरह जो है ना वो डराया धमकाया और मैंने अपने बेटे का खून माफ़ नहीं किया है। बहरहाल
اب یہ معاملہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جج صاحب آتے اور وہ کہتے کہ اگر میری بیٹی ذمہ دار ہے تو اس کو سزا دی جائے، قانون اپنا راستہ اپنائے. اور ٹریفک حادثے میں زیادہ سے زیادہ لائسنس معطل ہوتا ہے، اگر لائسنس نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کچھ سزا ہوتی ہے. لیکن بہرحال اب بھی وقت ہے، کیونکہ اب عوام کا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی کرنا اس لیے ضروری ہے ناظرین مسلسل کہ یہ میرے اور آپ کی بات ہے. میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر حادثے کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہیں انصاف نہیں ملتا، طاقتور آرام سے بچ کے نکل جاتا ہے. یعنی وہ جو کہتے ہیں اس ملک میں کہ طاقت ہی اصل چیز ہے، اور جو انصاف اور قانون اور آئین ہے وہ اس کے گھر کی باندھی ہے. تو وہ اس کیس میں تو اور دیگر اور کیسز میں بھی دوسری ثابت ہو رہا ہے. اب ناظرین آتے ہیں ذرا پی ٹی آئی کے معاملات کی جانب، عمران خان صاحب کی جانب. آج چیئرمین بانی پی ٹی آئی انہوں نے گفتگو کی ہے رپورٹرز کے ساتھ ایک بار پھر، اور آج بھی جج صاحب نے ان کو اجازت دے دی. جج صاحب نے صرف یہ ہدایت کی کہ مجلس سے بحث باقی کریٹ کی جائے. اس کے بعد بات ہوئی. اب ناظرین ایک تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان پر میں اعتماد نہیں کرتا، وہ ہمیں انصاف نہیں دے رہے. یعنی آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا تو ہی آپ کو انصاف دکھائی دے گا، ورنہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا. چاہے اب آپ دیکھیے نا، کوئی بھی کیس اٹھا لیجیے، مثال کے طور پہ بندے کا کیس لے لیں. اس سے پہلے آپ ایک اور کیس اکبر ایس بابر نے کیا تھا، جو ممنوعہ فنڈنگ کا. آئین پاکستان کہتا ہے ممنوعہ فنڈنگ جو ہے نا وہ نہیں لی جا سکتی. آپ نے ممنوعہ فنڈنگ لی اور آپ کہتے ہیں اس کو 10 سال سے لٹکایا ہوا ہے، اور پھر ایک عدالت نے وہ کیس ہی اڑا دیا. اپیل کسی اور معاملے کی تو اس کیس میں اڑا دیا اس کو. ابھی تک یعنی اس کیس کا جو تھے مدعی ان کو جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کیا جا سکا. پھر آپ نے وہ جو ابراج گروپ ہے اس کے عارف الوی سے آپ نے فنڈنگ لی. وہ برطانیہ میں چیریٹی میچ ہوا اور وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آئی. وہ سارا ریکارڈ بھی عدالتوں میں پیش ہے. لیکن وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی آئین اور قانون میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے، آپ ٹھیک کر رہے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں. پھر بلے کے کیس میں 6 سال سے الیکشن نہیں ہوا. آخری لیجسلیٹیو الیکشن 2017 میں ہوا تھا، وہ بھی اس سے پہلے بھی 3 الیکشن کمشنر کر گئے تھے. پی ٹی آئی نے اپنے آئین میں جو لکھا تھا اس کے مطابق، تو کوئی مجھے یہ بتایا کہ جو آئین میں لکھا ہے پی ٹی آئی نے کیا اس کے مطابق الیکشن نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے آپ جو ناظرین ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے تبصروں میں ذرا اس پر پوسٹیں ڈالیں اور میری رہنمائی کریں کہ کیا آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہوتے رہنا چاہیے. بہرحال پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک بات انہوں نے بہت اچھی کہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا معاملہ ہے اور عزم استحکام پاکستان جو آپریشن ہے اس کے حوالے سے ہم مجوزہ حکومتی APC میں شریک ہوں گے اور ہم وہاں بیٹھ کر سنیں گے کہ حکومت کیا کہتی ہے، حکومت کے پلانس کیا ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ ملک کا معاملہ ہے اور دہشت گردی مسلسل ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں بقول مولانا فضل الرحمان رات کو جو ہے وہ طالبان کی حکومت ہو جاتی ہے آدھے خیبر پختونخوا میں. اور پھر جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گھنٹا پور، انہوں نے میرے ذرائع کے مطابق جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جی میں تو خود بتا دیتا ہوں. اب جب آپ بتا دیتے ہیں تو پھر آپ آپریشن کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ علی امین گھنٹا پور نے مخالفت نہیں کی تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ جو انہوں نے مخالفت کی. بہرحال یہ اچھی بات ہے. لیکن ایک اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات ناظرین کہی، وہ میری بھی سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے یہ فرمایا کہ اڈیالہ جیل کو کرنل اور میک میجر چلاتے ہیں، اور انہوں نے کہا اساس دعوے کے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. کہتے میں ان کے خلاف بھوک ہڑتال کروں گا. یعنی آپ جو ہے وہ بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، سیلری کلاس بہت زیادہ انڈر برڈن ہو گئی ہے حالیہ بجٹ میں ٹیکسوں کے نتیجے میں، اور لوگوں کا پارا مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے، بجٹ کی وجہ سے جواب دے رہا ہے. پارا جو ہے وہ ہائی ہو گیا ہے. احتجاج ہو رہے ہیں جگہ جگہ. لوگ حکومت کو برا بلا کہہ رہے ہیں. گالیاں بکیاں رائٹلی کہہ رہے ہیں، کیونکہ حکومتوں نے ہمیشہ عوام کے ساتھ فراڈ کیا ہے اس معاملے میں. آپ اس کے اوپر بھوک ہڑتال نہیں کرنا چاہتے. اگر آج عمران خان اعلان کر دیں کہ میں اس کے لیے بھوک ہڑتال کروں گا تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کا معاملہ ہے. لیکن آپ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے کہ اڈیالہ جیل میں تو 6,000 اور بھی قیدی ہے، کسی قیدی نے یہ شکایت نہیں کی.
قیدیوں نے خطوط بھی لکھے. آپ کو پریولیج حاصل ہے وہاں. روزانہ آپ 25-30 ملاقاتیں کرتے ہیں، کانفرنس روم استعمال کرتے ہیں، عدلیہ کو آپ دباؤ میں لے آتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں. آپ کو ایکسرسائز مشین حاصل ہے، آپ کو اسپیشل کھانا پیش کیا جاتا ہے، ڈاکٹرس کی ٹیم آپ کے لیے ہیں، ٹیمیں آپ، اور کھانا آپ کا چیک ہوتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی زہر نہ ملا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسے قیدی کو زہر دینا کسی حکومت کے بس کی بات بھی نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے وہ یہ سب کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا. یعنی جب عدالتیں آپ کو آپ کا کیس آنکھ بند کر کے آپ کی فیور میں فیصلہ دے دے تو وہ آپ کے لیے انصاف ہے، لیکن اگر وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے تو وہ انصاف نہیں ہے. آپ کو جو یہ شکایت ہو کہ مبینہ طور پر کوئی ایک کرنل اور میجر اگر وہ اڈیالہ جیل کا نظام چلا رہے ہیں جی، آپ ان کے خلاف بھوک ہڑتال کریں کیونکہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن عوام مر رہے ہوں تو عمران خان ہو یا کوئی اور، وہ اس پر توجہ بھی نہ دے تو اس پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے ناظرین. لیکن اس میں جو گزشتہ روز جی این این پر ایک انٹرویو ہوا فریہ عزیز کے ساتھ فواد چودھری کا، انہوں نے بتا دیا مسئلے کی جڑ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ جب قیادت تبدیل ہو گئی، کمان تبدیل ہو گئی، تو عمران خان کو پیغام بھجوایا گیا تھا اور فیصل باغبا جو ہے وہ پیغام لے کر آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ ٹھیک ہے خرابی جو بھی ہو گئی لیکن مل کر چل سکتے ہیں، معاملات کو آگے لے جانے کی کوشش کی جائے اور بہتری کی جانب چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کچھ اپروچمنٹ ہونی چاہیے. خان صاحب نے انکار کیا. انہوں نے بارہا یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہ تجویز، میں نے بھی یہ تجویز دی تھی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں توڑنے چاہیے، لیکن انہوں نے بات نہیں سنی. گو کہ فواد چودھری نے پھر وہ گونگلوں سے مٹی بھی جھاڑنے کی کوشش کی. لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ انکار بھی آپ کریں اور آپ چاہیں کہ سب کچھ آپ کے سب لوگ آپ کے سامنے جھکتے رہیں تو ریاستی سخت معاملات میں یہ کچھ مناسب بات نہیں ہوتی لازم. اور پھر آپ ذاتی معاملات پر تو بھوک ہڑتال پر چلے جائیں لیکن عوام کے معاملات کو نظر انداز کر دیں تو پھر تو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے والا ہی جملہ ہو سکتا ہے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.